اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ تمام مریضوں کی شفا کی نیت سے اور خصوصیت کے ساتھ محترمہ بسم اللہ بانو کی شفا کی نیت سے سورہ شفا سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ تھوڑا ایکو بڑھو۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد، الحمدللہ خالق اللیل والنہار، الحمدللہ رب السماوات والارض، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ خصوصا سیدتنا فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، پیارے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو اس مالک حقیقی کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ ہر ہفتے وہ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم ذکر کی محفل میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ یقین جانے کہ اللہ کا اتنا بڑا اس محفل کی برکت سے بندوں پر کرم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ان محفلوں میں آ کر وسیلہ مصطفیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ تیری اور میری بگڑی سنوار دیتا ہے۔ یہ ذکر کے حلقے، یہ ذکر کی بزمیں، یہ ذکر کی محفلیں باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، اور یہ محفلوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو اور اپنے حبیب کو یاد کرتا ہے، جب تک بیٹھتا ہے مدینے والی کی نظر کرم ہوتی رہتی ہے۔ کوئی بیٹھ کر درود پڑھے اور انہیں خبر نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جب بھی ملتے ہیں تب ایک نئے عنوان کے ساتھ ملتے ہیں۔ تیرا اور میرا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، تیرا اور میرا رشتہ ایک ہی ہے کہ تو بھی مصطفیٰ کا وفادار، میں بھی مصطفیٰ کا وفادار، تو بھی علی کا چاہنے والا، میں بھی علی کا چاہنے والا۔ تیرا اور میرا یہی رشتہ ہے کہ تو اور میں نسبت کی بنیاد پر بھائی بھائی ہیں، اور آپس میں سارے اہل محبت مصطفیٰ کے تمام نوکر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو حسین کا ہے وہ ہمارا ہے، اور ہم تو ہر محفل میں آتے ہیں تو ایک نئے ذکر کے ساتھ آتے ہیں، اور آج اس ذات کا ذکر کریں گے جس ذات کو زمانہ سرکار غوث الرفائی
سلطان العولیاء، سلطان المشائخ حضرت سیدنا سرکار احمد کبیر الرفاعی کے نام سے جانتی ہے۔ اور آپ جب اپنی مادر پاک کے پیٹ میں تھے نا، تب سے بتانے والے نے بتا دیا تھا کہ وہ آنے والا ہے جو رسول کے دین کے جھنڈے گاڑ دے گا۔ آپ کے ماموں جان، تھوڑا ایکو کم لو، حضرت سیدنا شیخ منصور بیان کرتے ہیں کہ میری بہن حاملہ تھی، ان قریب اس کے یہاں پر بچہ ہونے والا تھا۔ مجھے 40 دن پہلے ایک رات میں جب سویا نا تو خواب میں آمینہ کا لال تشریف لائے، رسول دو جہاں تشریف لائے اور آ کر کہتے ہیں منصور تیری بہن کے گھر اللہ ایسا نورانی بیٹا بھیجنے والا ہے کہ اس کے نور سے عالم جگمگانے والا ہے۔ جب وہ بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام احمد رکھنا، اور منصور جب وہ بڑا ہو جائے تو اسے سیدنا ابو الفضل قاری رحمت اللہ تعالی علیہ الواسطی کے یہاں بھیجنا، ان کی خانقاہ پر اس کی تربیت کرنا۔ میں نے کہا واہ بزرگوں، تمہاری شان بھی نرالی ہے، جو مصطفیٰ کے دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے پہلے آ کر آقا خبر دے دیا کرتے ہیں۔ اب یہی ذات جب پروان چڑھی اور آپ کی عمر مبارک جب بچپنے کے عالم میں آئی، ایک دن آپ کھیل رہے تھے، آپ کے پاس سے 7 درویشوں کا گزر ہوا۔ کتنے درویش؟ 7 درویش۔ بڑی خوبصورت روایت ہے، سنیں گے تو انشاءاللہ طبقات سیرت اولیاء میں لکھا ہے اس روایت کو، اور جامع کرامت الاولیاء میں بھی لکھا ہے۔ کتنے درویش گزرے؟ 7 درویش۔ اب توجہ رکھنا، 7 نے کیا کہا یہ سننے والی بات ہے۔ 7 درویش گزرے سرکار احمد کبیر رفاعی کے پاس، 7 کھڑے رہ گئے۔ درویش دیکھنے لگے اس نورانی چہرے کو۔ ایک درویش نے آگے بڑھ کر زور سے پکارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک درویش آگے بڑھا، اور درویش آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اس برکت درخت کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی یہ نورانی پیڑ لگ چکا ہے۔ دوسرا آگے بڑھا، کہتا ہے اس درخت سے کئی شاخیں نکلنے والی ہے۔ تیسرا درویش آگے بڑھا، کہتا ہے کچھ عرصے میں اس درخت کا سایہ طویل ہو جائے گا۔ چوتھا درویش آگے بڑھا، کہتا ہے کچھ عرصے میں اس درخت میں بہت زیادہ پھل آنے والے ہیں اور یہ درخت چمک اٹھے گا۔ پانچواں درویش آگے بڑھا، کہتا ہے کچھ عرصے بعد لوگ اس سے کرامت دیکھیں گے اور کثرت سے لوگ اس ہستی کے قریب آتے جائیں گے۔ جیسے ہی پانچواں کہہ کر ہٹا، چھٹا درویش آگے بڑھا، کہتا ہے کچھ ہی عرصے بعد اس کی شان و عظمت بلند ہو جائے گی اور تمام نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ وہ چھٹا کہہ کر پیچھے ہٹا، 7واں آگے بڑھا، اور 7واں درویش کہتا ہے کہ ان قریب اللہ اس ذات سے برائیوں کو ختم کر دے گا اور اچھائیوں کو زمانے میں پھیلا دے گا۔ آپ دیکھیں درویشوں کی نظر، بچپن کے عالم میں ہی کہہ دیا گیا۔ جامع کرامت الاولیاء میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ 7 نے الگ الگ بشارتیں دے دی تھی، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ بچہ وہ ہے کہ نظر دل پر ڈالے گا، دل کی دنیا بدل کے رکھ دے گا۔
اور پھر زمانے نے دیکھا، ہاں زمانے نے دیکھا ایسا ہی کچھ ہوا، اپنے وقت کا سلطان الاولیاء غوث الرفاعی بن کر جو ذات چمکی ہے اسے ہم سیدنا احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا، پورا قرآن حفظ کر لیا، اور اس کے بعد آپ کے ماموں نے آپ کو سیدنا شیخ ابو الفضل قاری الواسطی کے یہاں بھیجا، وہاں پر آپ کی تربیت ہوتی گئی۔ وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس پر مدینے والے کی خاص نظر ہے، اس پر نجف والے اولیاء کے سردار کی خاص عنایت ہے۔ آپ حسینی شہزادے ہیں، آپ کی ذات وہ ذات ہے سرکار احمد کبیر الرفاعی کہ اللہ کے فضل سے اس دور کے بڑے بڑے علماء، محدث، صوفیاء، عرفاء آپ کی بزم میں آتے اور آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے۔ یہ شان تھی آپ، اور آپ کا کردار نور علی نور کردار۔ حضرت صاحب کتاب لکھتے ہیں، علامہ شارانی لکھتے ہیں کہ سرکار احمد کبیر رفاعی کی شان یہ تھی کہ پوری رات نوافل کی کثرت کرتے، پوری رات، اور پوری رات میں کئی 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے۔ اور اللہ نے ایسا نرم دل بنایا تھا میرے سرکار رفاعی کو کہ سرکار رفاعی کی شان یہ تھی کہ آپ ہمیشہ غریبوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپاہج اور کوڑی زدہ لوگوں کے پاس جا کر آپ بیٹھے، آپ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، عاجزی کا عالم یہ تھا کہ ان سے اپنے حق میں دعا کروائی، اور حال یہ تھا کہ جہاں بھی جاتے غریبوں کی خدمت میں لگ جاتے، اور یہ شان تھی آپ کی۔ ایک واقعہ آپ کی شان میں آتا ہے کہ آپ ایک محلے سے گزرے، وہاں پر آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا، تو آپ اس بزرگ کے ساتھ اس محلے میں گئے اور محلے والوں سے فرماتے ہیں، اے محلے والوں، اپنے بزرگوں کی قدر کرو، جو بزرگوں کی بزرگی میں عزت کرتا ہے اللہ اس کی بزرگی میں اس کی عزت دنیا سے کرواتا ہے۔ یہ آپ کی شان تھی کہ آپ بزرگوں کا بڑا خیال کرتے تھے، اور اللہ نے ایسا دل دیا تھا کہ آپ کے جسم پر ایک مرتبہ مچھر بیٹھا تو آپ نے اسے بھگایا نہیں، اڑایا نہیں، آپ نے مچھر کو بیٹھے رہنے دیا۔ حضرت اڑاتے کیوں نہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے اس کے حصے کا جتنا رزق میرے پاس سے لکھا ہے ذرا اسے پی لینے دو، بعد میں خود چلا جائے گا۔ کیسا دل اللہ نے ان بزرگوں کو دیا، کیسا دل اللہ نے ان کو دیا۔ آج تو اور میں غریبوں کا خون چوستے شرماتے نہیں، اور یہ بزرگوں کی شان وہ ہے کہ اپنے جسم سے ایک مچھر کو اڑاتے نہیں ہیں، بیٹھے رہنے دو، جب تک لکھا گیا ہے تب تک پیے گا، بعد میں چلا جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں، انسانوں کے ساتھ نہیں، آپ کی شان و عظمت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے علاقے میں ایک کتے کو خارش ہو گئی، کھجلی کی بیماری ہو گئی، تو آپ پورے گاؤں والوں نے اسے پتھر مارے بھگایا، آپ نے اسے اپنے ساتھ لیا، جنگل گئے، اس کے لیے ایک چھت بنائی اور اس کی تیمارداری کی، اسے اس کا خیال رکھا، اس کا علاج کروایا۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اسے ساتھ خیریت کے اپنے شہر چھوڑ کر آ گئے۔ آج ہم انسانوں کا خیال نہیں کرتے، آج ہم اپنے بھائی کی خیر نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے بہنوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ارے بہنیں تو دور کی بات، ہم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ اور ان اولیاء اللہ کو کیا پڑی ہے، ذرا سیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح، کہیں مچھر کا خیال کر رہے ہیں، کہیں یہ خارش زدہ کتے کا خیال کر رہے ہیں۔
آج ہمارے نوجوان تو اپنے ماں باپ کا نہیں سوچتے، اپنے بھائیوں کا نہیں سوچتے۔ ان اولیاء اللہ کی سیرت سے کیا سیکھنے کو ملا؟ ان اولیاء اللہ کی سیرت سے ہمیں کیا میسج ملا؟ یہ وہ تھے جو دنیا دار سے نہیں پروردگار سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا داری سے نہیں سرکار دو عالم اور اس کے خدا سے ڈرا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سارے مرید بیٹھے ہیں اور حضرت سیدنا احمد کبیر الرفاعی اپنے مریدوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، ذرا بتاؤ کہ تم نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا؟ کوئی پیر ہے آج جو اپنے مرید سے یہ پوچھے کہ مجھ میں کوئی کمی دیکھی؟ مگر آؤ ان بزرگوں کی سیرت تو پڑھو، ان بزرگوں سے سیکھو۔ آج کا پیر تو اپنے آپ کو خدا بنانے میں لگا ہے، اپنے آپ کو پاک ستھرا سمجھنے میں لگا ہے۔ آج تیرے اور میرے کردار کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنے میں لگے ہیں، مگر ان بزرگوں کی سیرت کو تو پڑھ، ان بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھو تو صحیح کہ انہوں نے درس کیا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے مریدوں، مجھ میں کوئی عیب دیکھا؟ تو آپ کا ایک مرید کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد محبت کے لہجے میں ادب سے کہتا ہے، حضور ہاں ایک عیب دیکھا ہے۔ آپ فرماتے بتا تو صحیح وہ عیب ہے کیا؟ آپ کا مرید عرض کرتا ہے، حضور عیب یہ ہے کہ آپ ہم جیسے نکموں کو بھی نبھا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ پوری بزم میں سارے مرید رونے لگے۔ جب مرید رونے لگے تو شیخ احمد کبیر رفاعی بھی رونے لگے۔ آپ فرماتے ہیں، نہیں نہیں پیارو، نہیں سجنوں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے دامن میں تم لوگوں کو دیا ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میرا دل بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہاں ہم نے بھی یہی کہا جب ہم دربار اصغری میں گئے، حضور آپ میں تو کوئی کمی نہیں، کمی صرف اتنی سی ہے، عیب صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے ہم جیسے نکموں کو نبھا رکھا ہے۔ عیب والے ہم ہیں، عیبوں سے سرشار ہم ہیں، سر کے بال سے لگا کر پیر کے ناخن تک کمیاں ہم میں ہے، مگر اے مرشد تیری بھی ایک کمی ہے کہ تو نے ہم جیسے نکموں کو اپنی بارگاہ میں جھاڑو لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ شان ہے بزرگوں کی۔ آپ ایک مرتبہ راستے سے گزرے سیدنا احمد کبیر رفاعی، تو آپ کا ایک جاہو جلال تھا، ایک آپ کا ایٹیٹیوڈ تھا، آپ کا ایک لک تھا، آپ کی ایک ہیبت تھی۔ جب آپ کو آتا ہوا دیکھا نا تو بچے بھاگنے لگے۔ سنیے گا، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ آپ کو آتا ہوا دیکھا نا تو بچے بھاگنے لگے۔ جب سرکار رفاعی نے دیکھا کہ بچے مجھے دیکھ کر ڈر کے بھاگ رہے ہیں تو آپ بچوں کے پیچھے پیچھے گئے۔ جانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے پیارے بچوں، تم مجھ سے ڈر کے بھاگ رہے ہو؟ ایک بچہ کہتا ہے، حضور ہاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں تم سب سے معافی چاہتا ہوں۔ بچے صرف ڈر کے بھاگے تھے۔ آپ کہتے ہیں، بچوں میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ کیا کبھی ہم نے اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، اعزاء و اقربا سے کبھی یہ پوچھا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ اگر غلطی ہوئے تو اللہ کی ذات کے لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ سرکاری رفاعی بچوں سے کہہ رہے کہ مجھ سے ڈر کر مت بھاگو، اگر مجھ سے ڈر لگتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ سوچو تو صحیح، کیا ہم نے کبھی اپنے بڑوں سے معافی مانگی؟ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کے گھروں سے ہمیں خبر پہنچتی ہے
مائیں روتی ہوئی آتی، حضرت بچے نوکری پر نہیں جاتے، جاتے ہیں تو گھر میں لا کر نہیں دیتے، باپ کا بڑھاپا ہے، باپ صبح سے لگا کر شام ہونے تک محنت و مشقت کرتا ہے، حضور دعا کر دیجئے، آپ کے ملنے والے بچے ہیں، آپ سے محبت رکھنے والے بچے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اگر خانقاہ سے وابستگی ہے تو اپنے کردار کو بہتر بناؤ۔ اگر خانقاہ کے ماننے والے ہو، خانقاہ قادریہ اصغریہ سے تمہاری نسبت ہے اور اس نسبت کا بھرم بڑھتے ہو تو پہلے اپنے کردار کو بہتر بناؤ، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے دوست رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یاد رکھو ایک بات کہ جب ماں کی دعا ہاتھ اڑ جاتے ہیں نا، جب ماں کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں اولاد کے لیے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جیسے ایک نبی کے ہاتھ امتی کے لیے اٹھتے ہیں، ایسے ہی ایک ماں کے ہاتھ اس کی اولاد کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور جب نبی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج اللہ رکھتا ہے، یقین جانو اللہ ایک ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اولیاء اللہ کے کرداروں کو، ان کے فضائل و مناقب کو سنے نہیں، اپنی زندگی میں اتاریں۔ اور پھر یہ تو میں نے آپ کو ان کی خاکساری سنائی، اب شان فضیلت سنو۔ یہ احمد کبیر رفاعی کی ذات وہ ذات ہے، 400 سے زائد اولیاء مدینہ منورہ میں ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ حضرت احمد کبیر رفاعی اٹھے، روضہ رسول کے پاس گئے، عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، اے میرے نانا، اے میرے بزرگ، اے میرے آقا، آپ پر سلام ہو۔ قبر انور سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے احمد کبیر، تجھ پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ عرض کرتے ہیں حضور بصرہ میں آپ کو سلام پہنچاتا ہوں، بصرہ سے آپ کو یاد کرتا ہوں، آج آپ کا بیٹا آپ کے دیار میں آیا ہے، ہاتھ چومنے کی توفیق نہیں بخشیں گے؟ جیسے ہی آپ نے یہ التجا کی، زمانے نے دیکھا قبر رسول سے مصطفیٰ کا ہاتھ باہر نکلتا ہے، اور وہ ہاتھ کو چوم کر سرکار رفاعی اپنے لبوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اور اس ہاتھ چومنے کی برکت سے اللہ نے ان کی نسل میں وہ برکت عطا فرمائی کہ جس زخم پر ان کی اولاد تھوک لگا دے اللہ اس زخم کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے سرکار احمد کبیر رفاعی، وہ لبوں کو مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک سے لگانا تھا۔ اللہ نے کہا ہاتھ میرے حبیب کے ہو اور کچھ عطا نہ ہو۔ اب احمد کبیر رفاعی قیامت تک تیری نسلیں جس زخموں پر بھی اپنا تھوک لگا دیں گی، اللہ اس زخم کو شفا عطا فرما۔ یہ شان ہے۔ مگر پیارو بات وہی آتی ہے، جب تک ہم اپنے کردار کو بہتر نہیں بناتے بات بننے والی نہیں ہے۔ یہ تو سب کو امید ہے کہ ہم حشر میں کہیں گے یہ میرا علی ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ میری ماں مخدومہ ہے، یہ میرے آقا حسن ہے، یہ میرا صدیق ہے۔ مگر کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ حشر میں ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ میرا غلام ہے؟ ایسا بن جاؤ، ایسا اپنے آپ کو سوار لو کہ جب حشر میں اٹھو تو دیکھ کر حسن علی کو یوں کہا علی نے، دیکھو زمانے والوں میرا غلام آ رہا ہے۔ یہ کردار ڈیولپ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں دیکھے ہمارے آقا تو کہے کہ دیکھو یہ میرا متوالا آ رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، اور یہ خانقاہ کا پروگرام چھوٹنے نہ دینا، چھوڑنا مت، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، روح بھی زندہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔